ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بیٹی 8 سال کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 اور 9 سال کی بیٹی. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور صحابہ نے کیا محبت رسول سکھائی تھی. حضرت اسما کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور ذمہ داری لگاتے ہیں کہ میں محبوب کے ساتھ جا رہا ہوں فلاں جگہ غار میں 7,000 کی بلندی پر فٹ کی بلندی پر پناہ لوں گا. 8 سال کی بچی کی ذمہ داری ہے کہ کھانا لے کر مصطفیٰ کریم کے لیے تم نے آنا ہے. اے ابو بکر ایسی وفاداری ایسی یاری کہ معصوم بچی اس جنگل اور صحرا میں دشمنوں کے اندر کھانا لے کر آئے آپ کے لیے. نہیں ابو بکر یہ بتانا چاہتے کہ میرے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے لے کر آنا ہے. اگر مصطفیٰ بھوکے پیاسے رہیں گے تو ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی خدمت پر میری بیٹیاں بھی قربان ہو جائے تو ابو بکر اس کو وفا کہتا ہے. یہ ابو بکر کی وفاؤں کا پیغام ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ گھر پر ہے. سارے دشمنوں کو پتا ہے کہ عمر کا گھر بھی یہاں پر ہے. سارے دشمنوں کو پتا ہے عثمان کا گھر بھی یہاں پر ہے. سارے دشمنوں کو پتا ہے کہ ازواج مطہرات کا گھر بھی یہاں پر ہے. لیکن کوئی کسی اور کے در پر نہیں جاتا. ابو جہل اور دوسرے دشمن آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو ابو بکر کے گھر پہ آتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو اصل میں یار ہے وہ ابو بکر ہے جو یار غار بھی ہوگا اور یار مزار بھی ہوگا. ابو بکر صدیق کے گھر پر آتے ہیں دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسما چھوٹی سی ہیں صدیق کی بیٹی ہیں صدیقہ ہیں سچے گھرانے والی ہیں دہلیز پر کھڑی ہیں. ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے سوچا پتہ بتاؤں تو حضور کو تکلیف آئے گی. غار میں جھوٹ بولوں تو صدیق اکبر کی شان جاتی ہے صداقت پر اعتراض اٹھے گا. آپ فرماتی ہیں میری غیرت صداقت اور ایمانت نے کہا کہ مجھے پتا ہے مصطفیٰ کہاں ہے لیکن ابو جہل تجھے نہ بتاؤں گی. مجھے پتا ہے کہاں ہے لیکن تجھے نہ بتاؤں گی. احادیث میں لکھا ابو جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا فرعونی ہاتھ تھا سردار تھا اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ دروازے کی جو دہلیز سے حضرت اسما کا چہرہ دہلیز سے ٹکرایا. جب دوسری طرف ٹکرایا تو ماتھا پھٹ گیا آنکھ سوج گئی خون نکلنے لگا دایاں کان اس سے خون بہنے لگا پردہ پھٹ گیا پانی رسنے لگا. وہ دیوار سے تھا کر کے ٹکرائی اور گر کر رو پڑی. جیسے آواز گونجی مکے کے لوگ نکل آئے. کہا جاہل آدمی کیا کرتا ہے ظالم معصوم بچی کو مارتا اور پیٹتا ہے. کہا میں نے اس سے پوچھا محمد کہاں ہے تو یہ کہتی ہے پتا ہے لیکن تجھے نہ بتاؤں گی تو دشمن مصطفیٰ اس لیے ہمارا ہے. لوگوں نے زد و کوب کیا وہ چلا گیا. ہمارے اور آپ کے گھر کی بچی ہوتی ہم مرہم پٹی کر کے چھپا کر کہتے بیٹا تم آرام کرو اگر ایک وقت خدمت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں بیٹا تم پر بڑی آزمائش آ گئی ہے. لیکن وہ ابو بکر کی بیٹی تھی. ابو بکر کی بیٹی اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا صرف آنکھیں کھلی رکھی. حضرت فاطمہ تو زہرا سے بھی مشورہ کیا اما عائشہ سے مشورہ کیا کہ مجھے جانا تو ہے پیچھے نہیں ہٹوں گی میں یار غار ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں وفادار کی بیٹی ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گی کھانا لے کر میں جاؤں گی. لیکن میں اپنے دکھڑے مصطفیٰ کو سنانا نہیں چاہتی بابا کو دکھانا نہیں چاہتی. وہ پہلے تکلیف میں ہیں پھر تکلیف میں آ جائیں گے. انہوں نے فرمایا دوپٹے سے منہ کو چھپا لو آنکھیں کھول لو اور چلی جاؤ. روٹی کپڑے میں لپیٹ کر کھانا لے کر 7,000 فٹ کی بلند پہاڑوں کے اوپر سناٹے کے اندر یہ 8 سال کی بچی جو ابو بکر کی اولاد ہے کھانا لے کر چلی جاتی ہے چلتی جاتی ہے. 7,000 فٹ کی بلندی پر غار کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آج سنی. آقا تشریف فرما ہو گئے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. مصطفیٰ نے دیکھا کہ آج چہرہ چھپا ہے آنکھیں کھلی ہیں آواز میں لڑکڑاہٹ ہے. حضرت اما عائشہ نے فرمایا تھا تم بولنا کچھ نہیں. باپ وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کی آواز کی لڑکڑاہٹ سے بھی دکھوں کو جان لیتے ہیں. تم بولنا کچھ نہیں خاموشی سے کھانا پیش کر کے واپس آ جانا. کھانا رکھا. مصطفیٰ کریم نے پوچھا کیا حال ہے خاموش بیٹھی تھی. مصطفیٰ نے ابو بکر کو دیکھا کہا تمہاری بیٹی بولتی کیوں نہیں ہے اگر یہ دکھ مجھے نہ بتائے گی تو پھر کس کو بتائے گی. مصطفیٰ پہچان گئے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر بولو یہ تمہاری بیٹی مجھ سے بولتی کیوں نہیں.
اگر یہ دکھ مجھے نہ سنائے تو پھر زمانے میں کس کو سنائے گی؟ میں ہوں وہ دنیا بھر کے دکھ سننے والا، میں ہوں بیٹیوں کے غم سننے والا، میں ہوں بہنوں کے آنچل کو بننے والا، میں ہوں عورتوں کی عزت کے سر کے تاج ان کے سروں پہ رکھنے والا۔ اگر مجھے دکھ نہ بتائیں، اگر میں بیٹیوں کے دکھ نہ سنوں تو زمانے میں کون سنے گا؟ ابو بکر اپنی بیٹی سے کہو مجھے بتائے کیا ماجرا ہے۔ وہ رونے لگی، کہا مصطفیٰ سوچا تو یہ تھا آپ کو دکھ نہ دوں گی، لیکن حکم آ گیا ہے تو بتا دیتی ہوں۔ دوپٹہ جو کھولا، کان سے پانی بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، کان کا پردہ پھٹا ہوا، ماتھا پھٹا ہوا، خون کے نشانات، آنکھ سوج کر کالی اور سیاہ۔ یہ 8 سے 9 سال کی بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ محبوب دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہ اٹھا کہ اللہ ان کو غارت کر دے، ان کو برباد کر دے، لیکن جب بیٹی کے اوپر محبوب دو عالم نے زخم دیکھے، کان بیٹا دیکھا، محبوب دو عالم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اور وہ جہل کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درر کی دعائیں کی کہ یا اللہ جن ہاتھوں سے اس نے ظلم کیا ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت جملے ارشاد فرمائے، ابو بکر اور اصحاب فرماتے ہیں کہ حضور کے مزاج میں ہم نے ایسا غصہ کبھی نہ دیکھا جیسا بیٹی کے زخم کو دیکھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آیا تھا۔